چھوٹے چھوٹے گناہ جمع ہو جاتے ہیں، وَيَرْجُعُ إِلَى الْكَبِيرِ اور بڑے گناہ میں بدل جاتے ہیں۔ ایک دفعہ اگر آپ کے پیروں میں کانٹا چھبے چھوٹا سا، کوئی مسئلہ نہیں، آپ نکال کے پھینک دیتے ہو، وہ جگہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا، تھوڑی دیر بعد وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یہی کانٹا مسلسل لگے ہر 2 منٹ بعد، بہت بڑا زخم بنے گا وہ۔ چند چیزیں عرض ہوئی اس سے 8ویں قدم میں، جو کہ کسی حد تک وسیع موضوع ہے، اور انہوں نے بھی تھوڑی سی وضاحت اور تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ اور موضوع یہ تھا کہ 8واں قدم سیر و سلوک الی اللہ میں، اخلاق عملی میں، یہ ہے کہ انسان محرمات سے پرہیز کرے، گناہوں سے دوری اختیار کرے۔ تو یہاں انہوں نے تقسیم بندی کی، گناہان صغیرہ و کبیرہ کے حوالے سے مختلف جو ہیں حوالوں سے تقسیم کی۔ خود گناہ کی اپنی جو ہیں شدت و ضعف کے اعتبار سے تقسیم ہے، اور اسی طرح سے قبح فعلی و قبح فاعلی کے اعتبار سے صغیرہ و کبیرہ میں اس کی جو ہے اس کا فرق بیان کیا، اور اسی طرح سے ایک خاص موضوع جس میں انسان اپنے شکم اور اپنے دامن کو گناہوں سے بچانے کے سلسلے میں خاص قدم ہے وہ بیان کیا، اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے قبح فعلی و فاعلی کے اعتبار سے بعض باتیں بیان کی۔ ان تمام مقدمات کے بعد انہوں نے 2 نتیجے ہمیں دیے۔ پہلا نتیجہ انہوں نے یہ دیا کہ گناہ جو ہے وہ علاقۂ ممنوعہ الہیہ ہے، یعنی ہماری اصطلاح میں ریڈ زون ہے، یہ کہ ایک خط قرمز جس کو کہا جاتا ہے، سرخ لائن ہے، یہ ریڈ لائن جس کو کہتے ہیں، جسے کراس کرنا جائز نہیں ہے، ممنوع ہے۔ تو گناہ ایسی وادی ہے کہ جو خداوند متعال نے اسے جو علاقہ ممنوعہ قرار دیا، کوئی وہاں داخل نہ ہو جائے، تو جو بھی داخل ہوگا وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ تو اس سلسلے میں انہوں نے بعض باتیں بیان کی۔ اب اگر کوئی شخص چاہے کہ اس ممنوعہ علاقے میں اصلاً وارد نہ ہوں، تو اسے چاہیے کہ وہ قریب بھی نہ جائیں۔ قریب نہ جانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے 2-3 روایتوں کا ہمیں جو ہے حوالہ دیا کہ دیکھیں، اگر چاہتے ہو کہ مکمل طور پر گناہوں سے دور رہیں تو شبہات سے دوری اختیار کریں۔ ہر وہ چیز جو مشکوک ہو ہمارے لیے حلال و حرام کے بارے میں، جائز و ناجائز ہونے کے بارے میں، تو اسے انجام نہ دے، یہ انہوں نے عرض کیا، تاکہ وہ مکمل طور پر بچے گناہوں سے۔ اور فرمایا کہ جو ان شبہات کے قریب چلے جائیں گے تو اس کے لیے خود کو بچانا بہت مشکل ہے۔ شبہات میں جب آپ پڑ جاؤ گے کہ ہر وہ چیز جسے آپ استعمال کریں گے جو آپ کی نظر میں مشکوک ہے، تو خواہ مخواہ آپ گناہوں سے جو ہیں رابطے میں رہیں گے، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ بہرحال تو انہوں نے یہ دوسرا نتیجہ یہ دیا، ایک نتیجہ یہ کہ گناہ علاقہ ممنوعہ خدا ہے، تو وہاں قریب بھی نہ جائیں۔ قریب نہ جانے کے لیے حرام کو بھی چھوڑ دیں اور شبہات کو بھی چھوڑ دیں۔ وہ جو حلال واضح ہے اس پہ عمل کریں، وہ جو حرام واضح اسے بھی چھوڑ دیں، اور وہ جو شبہناک ہے اسے بھی چھوڑ دیں، تاکہ مکمل طور پر گناہوں سے بچ سکیں۔ دوسرا نتیجہ یہ ہے کہ گناہوں پہ اصرار نہیں کرنا چاہیے، تکرار نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی گناہ اگرچہ چھوٹا گناہ ہی کیوں نہ ہو، مومن کی نظر میں، انسان کی نظر میں، مومن سالک کو چاہیے، تہذیب نفس کرنے والے مومن کو، یعنی خود سازی کرنے والے مومن کو چاہیے کہ اس سے دوری اختیار کرے، تکرار سے، اگرچہ گناہ چھوٹا ہے اس کا بھی تکرار نہ کرے، ایک دفعہ ہو گیا توبہ کریں، دوبارہ اس کی طرف نہ جائیں۔ اگر طغیان غرائز کے سبب یا گناہوں کو چھوٹا سمجھنے کے سبب اگر کسی گناہ کے مرتکب ہو جائیں مومن کہ یہ معمولی گناہ ہے، یہ سمجھ کر انجام دیا، یا غریزہ جنسی و غیر جنسی مثلا
سرکشی کرے اور انسان پہ غالب آ جائے اور کوئی گناہ مثلا انجام دے، تو اسے چاہیے کہ فوراً خداوند متعال کو یاد کرے، فوراً خداوند متعال کو یاد کرے اور اشک ندامت کے ہمراہ آب توبہ سے شستشو دے، خود کو دھو لیں، صاف کریں، یعنی استغفار کریں، خداوند متعال سے کہیں کہ اس گناہ کو بخش دیں، میں شرمندہ ہوں، اور توبہ کریں، خدا سے عہد کریں کہ خدایا آئندہ انجام نہیں دوں گا، میں وعدہ کرتا ہوں، میں عزم کر لیتا ہوں، تو مجھے توفیق دے، تو مجھے بچا لے۔ مثلا اسی طرح ائمہ اطہار کا بھی واسطہ دیں، ان سے کہیں کہ مجھے بچا لیں گناہوں سے، اور توبہ کریں۔ بہرحال اگر احیاناً یا غرائز نفسانی کے سبب جو ہے نفسانی خواہشات کے سبب اگر گناہ انجام پائے یا گناہ کو چھوٹا سمجھ کے انجام دے، فوراً خداوند متعال کو یاد کرے، توبہ کریں، استغفار کریں اور گریہ وزاری، وہی چیزیں جیسا کہ خداوند متعال خود فرماتا ہے والذین اذا فعلوا فاحشۃ، صاحبان تقوی وہ لوگ ہیں، مؤمن واقعی صاحبان تقوی وہ لوگ ہیں کہ اگر انہوں نے کوئی فاحشہ انجام دیا، یعنی بہت برا کام کیا، یعنی بہت برا گناہ انجام دیا، ایسا برا گناہ کام کیا، یا مثلا گناہ نے کبیرہ کیا، فاحشہ یعنی جو سخت گناہ ہو، انہیں گناہ کبیرہ انجام دیا، او ظلموا انفسهم، یا اپنے نفسوں پہ ظلم کیا، یعنی گناہان صغیرہ میں سے کوئی انجام دیا، یہ ظلم اور وہ فاحشہ، یہ فرق مفسرین نے کیا۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ، وہ لوگ جنہوں نے گناہ کبیرہ انجام دیا، او ظلموا انفسهم، یا اپنے نفسوں پہ ظلم کیا، یعنی چھوٹے گناہوں کو انجام دیا، جو کسی حوالے سے چھوٹا گناہ مثلا سمجھا جاتا ہے، انجام دیا، ذکر اللہ، مؤمنین واقعی اہل تقوی ہے جو خدا کو یاد کرتا ہے، گناہ انجام پایا، ادھر خدا کو یاد کیا، فاستغفروا لذنوب، اپنے گناہوں کی کہ استغفار کیا گناہوں کے لیے، خدا ان تعالی سے طلب مغفرت کیا۔ ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اور جو ہے خدا کے علاوہ کون ہے جو گناہوں کو معاف کر دے، گناہوں کو بخش دے، یعنی اگر ایسا کرتا ہے تو یہ مومن کا ایمان یہ ہے، اہل تقوی کا ایمان یہ ہے کہ خدا کے علاوہ تو کوئی معاف نہیں کر سکتا، تو فوراً خداوند متعال کو یاد کرتا ہے، فاستغفروا لذنوبہم، اپنے گناہوں کے بارے میں استغفار کرتے ہیں، ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اور دیکھو اللہ کے علاوہ اور کون گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، ولم یصروا علی ما فعلوا، یہ صاحبان تقوی، یہ مؤمنین واقعی ان گناہوں پہ اصرار نہیں کرتے، دوبارہ اس گناہ کی طرف نہیں جاتے، اصرار بر گناہ یہ کہ پھر اس گناہ کو انجام نہیں دیتے، وہم یعلمون، جبکہ وہ جانتے ہیں، یعنی آگاہانہ اس گناہ کی طرف نہیں جاتے، یہ مومن کی نشانی ہے، یہ صفات اہل تقوی قرآن مجید میں خدا تعالی نے بیان فرمایا۔ اب بنابراین کیا کرنا چاہیے؟ انسان کو چاہیے کہ کبھی بھی کسی بھی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھے، اور ایسا نہ ہو کہ کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر انجام دے اور پھر اس گناہ سے لاپرواہ ہو جائے، توبہ کرنے کا خیال بھی نہ آ جائے، اسے استغفار کا خیال بھی نہ آ جائے، ایسا نہ ہو، گناہ چھوٹا یا بڑا جب بھی یاد آ جائے، کہیں کوئی گناہ انجانے میں بھی انجام پایا تھا، آج یاد آ گیا، استغفار کریں، توبہ کریں، خدایا اس گناہ کو بھی بخش دیں، اب لکھا ہوگا، فرشتوں نے لکھ دیا ہوگا، جیسے بھی لکھا ہے اسے مٹا دیں نامہ اعمال سے۔ تو لہٰذا ایسا نہ ہو کہ انسان کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر اس کے بارے میں استغفار نہ کرے یا توبہ نہ کرے۔ آقا امیر المؤمنین علی علیہ السلام نے فرمایا اشد الذنوب ما استہان بہ صاحبہ، بدترین گناہ وہ گناہ ہے کہ انجام دینے والا اسے چھوٹا سمجھے کہ یہ تو معمولی گناہ ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہی سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور فرمایا دوسری جگہ لا تستصغر قلیل الاثم
کم گناہ کو چھوٹا مت سمجھو. فإن الصغیر یحصی، چھوٹے چھوٹے گناہ جمع ہو جاتے ہیں. ویرجع الی الکبیر، اور بڑے گناہ میں بدل جاتے ہیں. چھوٹے چھوٹے گناہ جمع ہو جاتے ہیں. ایک دفعہ اگر آپ کے پیروں میں کانٹا چھبے چھوٹا سا، کوئی مسئلہ نہیں، آپ نکال کے پھینک دیتے ہو، وہ جگہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا، تھوڑی دیر بعد وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. یہی کانٹا مسلسل لگے ہر 2 منٹ بعد، بہت بڑا زخم بنے گا وہ، پھر اس میں پیپ پڑے گا، پھر اس میں یہ چیزیں حاصل ہو جائیں. جو لوگ ٹیکے لگاتے ہیں، سرنج سیوی لگاتے ہیں، تو ایک دفعہ لگا دیا، نکال دیا، وہ جگہ ٹھیک ہو جاتا ہے، ختم ہو جائے. اب جو لوگ انسولین کے عادی ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے ان کے جسم میں جگہ نہیں ملتی انہیں انسولین کے لیے، روزانہ لگا رہے ہیں، جگہ خراب ہو جاتا ہے. تو اس طرح ہو جاتا ہے. چھوٹے چھوٹے گناہ کیا، ایک دفعہ کیا، دوبارہ مثلا انجانے میں ہو گیا، ادھر نماز ہو گئی، قرات ہو گئی، اذان ہو گئی، نماز ہو گئی، سلام دعا ہو گیا، کچھ بھی ہو گیا، بہت سارے گناہوں کو خداوند وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، یعنی خداوند بہت سارے گناہوں کو ویسے ہی معاف کر دیتا ہے. بہت سارے گناہوں کو ویسے ہی معاف کر دیتا ہے، تو وہ سارے معاف ہو جاتے ہیں. لیکن اگر بار 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 بار، پھر مسئلہ ہو جاتا ہے. بار 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 بار، ایک دفعہ آپ سگریٹ پئیں گے، چھوڑ دیں گے، مسئلہ نہیں ہے. ابھی دوبارہ پھر عادی ہو جاؤ گے، پھر پھیپھڑے خراب ہو جائیں گے، گلا خراب ہو جائے گا، دان خراب ہو جائے گا، مسوڑے خراب ہو جائیں گے، گردے خراب ہو جائیں گے، کینسر کا خطرہ ہے کہ خدا بچائے سب کو. یہ ہو جاتا ہے. ایک دفعہ سے کچھ نہیں ہوتا. جی ہاں. تو جو حضرت اقبال کا نظم ہے کہ تھوڑا تھوڑا مل کر بہت ہو جاتا ہے، قطرہ قطرہ دریا، اقبال کے نظم کا میں پہ کہہ رہا ہوں، تھوڑا تھوڑا مل کر بہت ہو جاتا ہے. تو اس نے ایک نظم لکھی ہے بچوں کے لیے، بنایا ہے چڑیوں نے جو گھونسلہ، سو ایک ایک تنکا اکٹھا کیا. چڑیوں نے گھونسلہ بنا، کتنے تنکے ہوتے ہیں، جبکہ انہوں نے ایک ایک تنکا جمع کیا، بڑا گھونسلہ بن گیا. ایک ایک تنکا اکٹھا کیا. گیا ایک ہی بہار میں سورج نہ ڈوب، سورج ایک ہی دفعہ تو غروب نہیں کرتا، مگر رفتہ رفتہ ہوا ہے غروب. آہستہ آہستہ سورج بھی ڈوب جاتا ہے، اتنا بڑا سورج بھی چھپ جاتا ہے زمین کے پیچھے. تو یہ نہیں، آہستہ آہستہ ہے. اس طرح رفتہ رفتہ، قطرہ قطرہ دریا. تو پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ صحرا میں لکڑیاں جمع کر دو. ان کا لکڑیاں نہیں ہے، کہا جو بھی ملے لے کر آؤ. اب جو تنکا ملا، چھوٹا بڑا جو بھی ملا، جمع کر ڈھیر ہو گیا. پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ گناہوں، چھوٹے گناہوں کا کی مثال یہ ہے کہ اس صحرا میں تم نے کہا کچھ کوئی بھی نہیں ہے، چھوٹے چھوٹا گناہ زندگی میں کہے گا کچھ بھی نہیں ہے، تمہارے پاس گناہ کدھر ہے، لیکن جمع کرے گا ڈھیر بن جائے گا. تو یہ آقا امیر المومنین نے فرمایا لا تستصغر، چھوٹا مت سمجھو، قلیل الاثم، قلیل گناہوں کو. فإن الصغیر یحصی، چھوٹے گناہ بھی حساب کیے جاتے ہیں، حساب کیے جاتے ہیں. یحصی، شمار کیے جاتے ہیں. ویرجع الی الکبیر، اب یہ چھوٹے چھوٹے گناہ مل کر کبیرہ بن جاتا ہے. وہی گناہ ہے، دوبارہ دوبارہ دوبارہ، اب قطرہ قطرہ قطرہ، تنکا 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 بن جاتا ہے، پھر وہ ڈھیر بن جاتا ہے. یعنی صغیرہ تبدیل ہو جاتا ہے کبیرہ میں. تو یہ کہ ہمیں چاہیے، ہم سب کو، سب سے پہلے مثلا مجھے، پھر آپ کو چاہیے کہ چھوٹے گناہوں کے بارے میں زیادہ، ممکن ہے کہ بڑے گناہ انجام پائیں غفلت میں یا طغیانی میں، لیکن چونکہ انسان کو پتہ ہے کہ بڑے گناہ ہے تو جلدی توبہ کریں. چھوٹے گناہوں سے لاپرواہی برتے ہیں. ابھی بھی یہی ہے کہ جھوٹ بول کے آتے ہیں، مثلا مزاح میں جھوٹ بولا، ادھر یہ وہی، ادھر غیبتیں ہو گئی، تہمتیں ہو گئی، حساب ہی نہیں کر رہے. اگر یہ بھی بڑے گناہ ہیں لیکن ہماری نظر میں چھوٹے ہیں، تو یہ بڑے ہو سکتے ہیں.
حضرت آقا امیر المؤمنین علی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی اخفى اربعۃ فی اربعۃ، چار چیزوں کو چار چیزوں میں چھپائے رکھا خداوند متعال نے، چار چیزوں میں چار چیزیں چھپی ہوئی ہیں۔ وَأَخْفَى سَخَطَهُ فِي مَعْصِيَةٍ، خداوند متعال نے اپنی ناراضگی کو، اپنے غضب کو گناہوں میں چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ غضب الہی کدھر ہے؟ گناہوں کے اندر۔ فَلَا تَسْتَصْغِرَنَّ شَيْئًا مِّن مَعْصِيَةٍ، اگر میرے فرمایا پس کسی بھی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھو، اسی کے اندر خداوند متعال کا غضب ہو سکتا ہے۔ کسی بھی چھوٹے گناہ، چھوٹا گناہ بڑا ہو جاتا ہے، چھوٹا گناہ کبھی بڑا ہو جاتا ہے۔ ایک جو ہے ایک گولی مثلاً، ایک یہی جو گولی ہے ڈسپرین مثلاً، معمولی گولی ہے، کبھی یہ کسی کی جان لے سکتا ہے، کبھی کسی معمولی سوئی سے ایک بندہ مر جاتا ہے جبکہ وہ بالکل چھوٹا ہوتا ہے۔ ممکن ہے آپ کے لیے آپ زیادہ گولیاں کچھ بھی نہ کریں لیکن ایک بندہ اسی سے مر جائے گا، اس کی جسم کی کیفیت ایسی ہوگی۔ تو پھر بھی آپ یہ نہیں کہ یہ بھائی یہ تو جو ہے ہم نے خالی اس کو ڈسپرین کھلایا تھا، بھائی وہ بھی ڈاکٹر سے پوچھنا چاہیے کس کو ہم نے ڈسپرین کھلانا، کس کو نہیں کھلایا، کس کے لیے نقصان، ممکن ہے شوگر والوں کے لیے نقصان دہ ہو، ممکن ہے بلڈ پریشر والوں کے لیے نقصان دہ ہو، ممکن ہے دل کے مریض کے لیے نقصان دہ ہو، تو اس کا ہارٹ فیل ہو جائے گا اگرچہ وہ۔ تو لیا فرمائے لا تستصغرن شیئا من معصیۃ، کسی بھی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھو۔ خدا کا قہر، خدا کا غضب کس میں چھپا ہوا ہے؟ گناہ میں۔ فرمایا کسی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھو۔ فربما وافق سخطه معصیته وانت لا تعلم، کیونکہ ممکن ہے کہ خداوند متعال کا غصہ اور غضب اسی میں چھپا ہوا اور تجھے پتہ بھی نہ ہو، چونکہ تم نے ایک ڈسپرین کی گولی کھلا دی ایک ایسے شخص کو جو مر گیا، تمہارے اس ڈسپرین کی وجہ سے مر گیا، جبکہ یہ عام چیز تھی تمہارے لیے۔ ممکن ہے کہ اسی میں غصہ، چونکہ اب اس کا اثر بہت زیادہ ہے، ایک بندے کی جان لے لی ہے اور جبکہ تمہیں معلوم ہی نہیں ہے، تو قہر الہی اسی میں ہے۔ لہذا کسی گناہ کے سب کیا پتہ آپ کے رزق اور روزی کی دروازے کسی چھوٹے گناہ کی وجہ سے بند ہو چکا ہے۔ جی ہاں، دل کے وال کے بند ہونے کے لیے معمولی بلاک کافی ہے، دل کا وال بند ہو جاتا ہے۔ ممکن ہے کہ پاؤں کا بھی بند ہو جائے لیکن آپ زندہ رہیں گے، دل کا وال بند ہونے پہ بندہ فارغ ہو جاتا ہے۔ بہرحال سر انجام اصرار بر گناہ کا انجام کیا ہوگا، یہ آخر میں آپ کی خدمت کرتا ہوں۔ اس گناہوں پہ اصرار ممکن ہے کہ انسان کو کفر و الحاد کی سرحد تک لے جائے، جیسا کہ خداوند متعال نے فرمایا ثم كان عاقبۃ الذین اساءوا السوء ان كذبوا بآیات اللہ، سر انجام ان کا جنہوں نے گناہوں پہ اصرار کیا، اساءوا السوء برے برے گناہ کیے، اصرار کیا، ان كذبوا بآیات اللہ آہستہ آہستہ انہوں نے خداوند متعال کی آیتوں کا انکار کیا۔ مزاح میں ہو جاتا ہے، کبھی یہ مزاح میں ہو جاتا ہے، کبھی مزاح میں بندہ زنا تک جاتا ہے، کبھی مزاح میں اہل بیت اور اطہار قرآن کو جھٹلا دیتا ہے، آپس میں مزاح کرتے کرتے انکار کیا آپ نے، کبھی یہ آیت نہیں، یہ بھی جھوٹ ہے، یہ بھی جھوٹ، یا پھر غصے میں یا توتمے میں تکرار میں مثلا کسی کو ہرانے کے لیے تو سرحد کفر تک چلے جاتے ہیں، کبھی قرآن کا انکار، کبھی پیغمبر کا، کبھی حدیث کا انکار۔ تو یہ کہ مزاح میں انسان بڑے گناہوں تک چلے۔ تو فرمان خدا متعال میں کہ جو لوگ برے کام انجام دیتے ہیں ان کا انجام یہ ہوتا ہے کہ وہ آیات الہی کو جھٹلا دیتا ہے، ان کذبوا بآیات اللہ وکانوا بہا یستہزئون، اور یہ لوگ آیات الہی کے ساتھ مسخرہ کرتے تھے، یہی مسخرہ کرتے کرتے انکار کر دیتا ہے۔ یہ آخر حقیقت بن جائے انسان کے لیے، مسخرہ عادی ہو جاتا ہے، پھر وہ واقعی انکار کر دیتا ہے شیطان اس طرح۔ بہرحال کچھ اور بھی ہیں وہ پھر انشاءاللہ آئندہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ بر محمد و آل محمد صلوات اللہ وسلم۔
اس دعا کے ساتھ کہ خداوند متعال ہمیں ہر قسم کے صغیرہ کبیرہ گناہوں سے بچائے.